الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يغل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، زندگی میں پہلی بار آپ دوستوں کے اس گاؤں میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے. کسی کی ضد، ذاتیات، دشمنی یا مخالفت کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا مزاج نہیں. میں نے جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ تمام دوستوں اور بزرگوں کے ساتھ میرا ایک دینی رشتہ ہے. میں اسی دینی تعلق کو سامنے رکھ کر شروع میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ میرا درد دل سنیں تو سننے کے دوران تمام دوستوں نے دل میں نیت یہی رکھنی ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. چلو شروع تو کریے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے. غنیمت کا مال اسے کہا جاتا ہے
کہ دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد ہوا اور جہاد کے بعد ان کا جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا اسے کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا، مجاہدین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا مال تقسیم فرما رہے تھے۔ آپ نے تقسیم کے دوران پوچھا، اس سامان کے ڈھیر کے اندر ایک قیمتی چادر تھی، وہ چادر نظر نہیں آ رہی، چادر کہاں گئی؟ ایک بندے کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے پوچھ رہے ہیں چادر کہاں گئی؟ ہو سکتا ہے چادر آپ نے اٹھا کر اپنے استعمال کے لیے خفیہ طور پر گھر میں بھیج دی ہو۔ یہ کہنے والا کوئی مخلص مسلمان نہیں تھا، یہ الفاظ اپنی زبان سے کہنے والا وہ تھا جس جماعت کو قرآن مجید نے منافقین کے نام سے یاد کیا ہے۔ تو پوچھ رہے ہیں چادر کی دے گئی، انہاں چادر تک گھر بھیج چھوڑی ہونی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو چپ کر گئے، رب العالمین چپ نہ رہا، یہ آیت نازل ہو گئی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لنبی ان یغل، سورت کا نام سورت آل عمران، چوتھا پارہ اور آیت نمبر 161 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ سارے ساتھی حوالہ دیکھیں، سر اٹھائیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر اپنی نظر کے ساتھ جن کو دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی ثواب ہے، اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، اور نمبر 3 رب العالمین کے کلام مقدس قرآن پاک کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ حوالہ فرمایا وما کان لنبی ان یغل، خبردار کائنات والو، میں اللہ کریم کا کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں آیا جو خیانت کرنے والا بن کر آیا ہو۔ عجیب بات، الزام لگانے والے نے الزام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا، چادر عام نے اٹھا کر گھر میں بھیج دی ہوگی۔ جملے پر غور کرنا میرے بھائیوں نے، الزام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا، اللہ کریم نے قرآن پاک میں سارے انبیاء کرام کی صفائی نازل کر دی۔ فرمایا وما کان لنبی ان یغل، میں اللہ کریم کا کوئی پیغمبر بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری قرآت کے اندر یوں الفاظ ہیں وما کان لنبی ان یغل، خبردار کائنات والو، میں اللہ کریم کے کسی پیغمبر کی طرف خیانت کی نسبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کریم نے کتنا عظیم الشان پیغمبر تمہیں عطا کیا، اور تم نے الٹا چادر کی خیانت کی نسبت میرے محبوب کی طرف شروع کر دی۔ کتنا عظیم الشان پیغمبر دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یہ انگلی میں نے حوالے پہ رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 164۔ میں اللہ کریم کو اللہ ہونے کی قسم ہے، میں اللہ نے
ایمانداروں پر بڑا احسان کیا۔ اللہ کون سا احسان کیا؟ فرمائے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب میں اللہ نے ایمانداروں کے اندر بڑی عظمت والا پیغمبر بھیج دیا۔ میں نے سبق روک دیا، ذہن میرے ساتھ ساتھ آپ نے چلانا ہے۔ رسولاً، یہ جو دو زبریں آئی ہوئی ہیں تنوین، یہ تنوین تعظیم کی ہے۔ میں اللہ نے بڑی عظمت والا پیغمبر بھیجا اور تم نے الٹا چادر کی خیانت کی نسبت میرے محبوب کی طرف شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم، رب کعبہ کی قسم ہمارا قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظمت والا اللہ کریم نے نہ آج تک پیدا کیا، اللہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنیے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ مکہ کی پتھریلی زمین پہ چلتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کا حوالہ دکھاتا جاؤں، میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت البلد۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پہلی دعایا سورت البلد آخری پارہ۔ فرمایا مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ شریف کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس میں زمزم کا چشمہ ہے، مقام ابراہیم ہے، اس میں خانہ کعبہ ہے، اس میں صفا مروہ پہاڑی ہے، مینا مزدلفہ عرفات کے میدان ہے، غار حرا ہے، غار ثور ہے، جبل رحمت ہے، جبل نور ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، یہ چیزوں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی مکہ شریف میں موجود تھی۔ میں اللہ مکہ شریف کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں، وانت حل بہذا البلد، میں اللہ کو مکہ شریف کی اس لیے قسم ہے کہ مکہ کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ معذرت، میں نعروں کا شوقین نہیں ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ میرے درد دل پر غور کریں اور حوالے دیکھیں تاکہ آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ اللہ دیکھنے کے اجر سے بھی مالا مال کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جو لگے ہوئے ہیں مکہ کی سرزمین پر، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پتھریلی زمین پر چلتے جا رہے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکدم آسمان سے دو فرشتے میرے سامنے زمین پہ اتر آئے۔ 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم۔ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ میرے سامنے۔ جتنے تک رب العالمین کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ دو فرشتے زمین پہ آئے اپنی مرضی سے نہیں، رب العالمین کی اجازت سے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ حکم دینے والا، دوسرا فرشتہ حکم پہ عمل کرنے والا۔ حکم دینے والے فرشتے نے کہا ترازو لے آ، ترازو آ گیا۔ حکم دینے والے فرشتے نے کہا ایک پلڑے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دے۔ آپ فرماتے ہیں ترازو کے پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا۔ حکم دینے والے فرشتے نے کہا سامنے والے پلڑے میں ایک بندہ بٹھا دے۔ سامنے والے پلڑے میں ایک بندہ بٹھایا گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زن ہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم دینے والے فرشتے نے کہا ترازو کو اٹھا، وزن کر، وزن کس کا زیادہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب ترازو کو اٹھایا گیا
بندے کے مقابلے میں وزن میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو گیا۔ فرشتے نے کہا نہیں نہیں، آپ کے مقابلے میں 10 بندے بٹھا۔ پھر ترازو کو اٹھا، آپ فرماتے میرے مقابلے میں 10 بندے بٹھائے گئے، زن ہو اب وزن کر۔ جب فرشتے نے ترازو کو اٹھایا، وزن میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو گیا۔ نہیں، آپ کے مقابلے میں 100 بندے بٹھا۔ آپ فرماتے میرے سامنے 100 بندے بٹھائے گئے، آپ فرشتے نے وزن کرنا چاہا، وزن میرا زیادہ ہو گیا۔ حکم دینے والے فرشتے نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 بندہ بٹھا اور وزن کر۔ حضور فرماتے میرے مقابلے میں 1000 بندے بٹھا دیے گئے۔ جب فرشتے نے ترازو اٹھایا، وزن کرنا چاہا، ایک بندے کے مقابلے میں وزن میرا زیادہ، 10 کے مقابلے میں وزن میرا زیادہ، 100 کے مقابلے میں وزن میرا زیادہ، 1000 بندوں کے مقابلے میں وزن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو گیا۔ فرشتے نے کہا بس کر، اب کوئی وزن نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ کہنے لگا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، اگر ساری کائنات کے انسان ترازو کے پلڑے میں بٹھا دیے جائیں، سارے مل کر بھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ تم نے چادر کی خیانت کی نسبت شروع کر دی، چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی ہوگی۔ تمہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کتنی عظمت والا پیغمبر اللہ کریم نے تمہیں عطا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایک دلیل یہ ہے کہ جس کی آپ کے ساتھ نسبت ہوتی گئی، اللہ اس کو بھی عظمت سے مالا مال کرتا گیا۔ میرے 3 لفظ سنے یہاں گاؤں کے ساتھی، میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، میرے سارے مشائخ کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی بے مثال، آمنہ کے لال کا پسینہ بھی بے مثال، آمنہ کے لال کا مدینہ بھی بے مثال۔ اب میں بات کھولنے لگا ہوں، دیکھنا میری طرف۔ سینہ بے مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں وضعت یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات فمرت بی جمعون آکل وتوضع فلم یذهب ریح المسک من یدی۔ غور سے دوستوں نے الفاظ سنے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، میں نے وفات والے دن آپ کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حضور کا جسم مبارک ہے، وفات والے دن سینے پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھیے گا، فرماتی ہیں کئی ہفتے گزر گئے، اس ہاتھ کے ساتھ میں کھانا بھی کھاتی رہی، وضو بھی کرتی رہی، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سننا تھا، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سننا تھا، اور وضو میں بھی سب سے پہلے ہاتھ دھویا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی ہفتے گزرنے کے باوجود کھانا بھی کھاتی رہی، وضو بھی کرتی رہی، لیکن آپ کے سینے پہ میں نے ہاتھ رکھا تھا، اللہ نے کئی ہفتے گزرنے کے باوجود میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا۔ سینہ بے مثال،
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना भी बेमिसाल। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में नींद कर रहे थे। आपकी पेशानी मुबारक से पसीने के कतरे नीचे गिरने लगे। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हाथ में शीशी लेकर आपके पसीने के कतरे शीशी में जमा करने शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुल गई। फरमाने लगे, या उम्म सुलैम माज़ा तस्नईन, उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो? मेरे पसीने के कतरे शीशी में क्यों जमा कर रही हो? हजरत उम्मे सुलैम ने जवाब दिया, हजरत हाज़ा इरकुक नजलहु फी तीबिना व हुवा तियबुत्तीब। आपके पसीने के कतरे शीशी में जमा करने के बाद अपनी खुशबू के अंदर मिला दूंगी, और जिस खुशबू में आपके पसीने के कतरे मिल जाएं, सारी दुनिया की खुशबुएं मिलकर आपके पसीने की खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकती। सीना भी शान वाला, पसीना भी शान वाला, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना भी शान वाला। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ईमानदार बंदे की मौत मदीना तैयबा में आई, कुन तो शफीअल लहू यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन मदीना तैयबा में वफात पाने वाले ईमानदार बंदे का मैं आमना का लाल सफारशी बनकर खड़ा हूँगा। आइए सबक पर। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए था, अल्लाह ने कितनी अजमत वाला पैगंबर तुम्हें अता कर दिया। रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह है तो बड़ी अजमत वाला पैगंबर है कौन? दिल की खिड़कियां खोलना, बच्चे को प्यार से बिठा दो, बेटा बैठ जाओ, मेरी तवज्जो खराब होती, मेरी तरफ देखें, कोई जिंदगी का पता नहीं फिर मुलाकात हो ना हो। दिल की तख्तियों पे मेरे लफ्ज़ लिखिएगा। पैगंबर है कौन? फरमाया मिन अनफुसिहिम, है पैगंबर ईमानदारों की जिन्स में से। क्या मतलब? जिनके पास पैगंबर आया है वो भी इंसान है, और आने वाला पैगंबर भी अजीम शान इंसान है। मैं हवाला दिखाता हूँ, काश आपके पास कागज कलम होता, आप मेरे हवाले नोट करते, माना घरों में चेक करते, झगड़े खत्म हो जाते। अलमिया ये है, 100 रुपए की चादर हमने खरीदनी हो 10 दुकानों पर जाते हैं, दीन की तहकीक नहीं करनी। 17वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल हज, ये मेरे सामने 17वां पारा सूरतुल हज खुली हुई है। आखिरी सफ़ा आयत नंबर 75, फरमाया अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन मिनन नास। ये हवाला आप दोस्तों के सामने है। अल्लाह ने रसूल चुने फरिश्तों में से, अल्लाह ने रसूल चुने इंसानों में से। फरिश्तों में से रसूल चुनने का मतलब, जिस फरिश्ते को अल्लाह अपना पैगाम देकर पैगंबर के बाद भेजे, जिस फरिश्ते को अल्लाह वही देकर पैगंबर के बाद भेजे, उसे फरिश्ता रसूल कहते हैं, पैगाम लेकर जाने वाला। ये मेरी दो उंगलियां दोस्तों ने देखनी है। अल्लाह ने रसूल चुने इंसानों में से, अल्लाह ने रसूल चुने फरिश्तों में से, जिन्नों में से अल्लाह ने रसूल बनाया नहीं। 7वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अनाम, ये मेरे सामने सूरतुल अनाम 7वां पारा खुला हुआ है। ये आयत नंबर 50 पर मेरी उंगली है। फरमाया वला अक़ूलु लकुम मिन्नी मलक,
یہ حوالہ سامنے ہے دوستو، میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نورانی فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ دیکھیے گا میری طرف، یہ میری 3 انگلیاں اللہ نے رسول بنائے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول بنائے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُم مِّنِّي مَلَكٌ، فرشتوں میں آمنہ کا لال بنتا نہیں، انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں۔ پتنی آپ نے میرا درد دل بھی سمجھا ہے کہ نہیں؟ اللہ، پھر میں دہرا رہا ہوں مسئلہ، عقیدے کی بات ہے، دل کی کھڑکیاں کھولیں۔ اللہ نے رسول بنائے انسانوں میں سے، جنوں میں سے، سورۃ الحج آیت نمبر 75، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُم مِّنِّي مَلَكٌ، فرشتوں میں آمنہ کا لال بنتا نہیں، انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں۔ پیغمبر کہاں جائے؟ پیغمبر کی انسانیت کا انکار، رسالت کا انکار ہے۔ یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الانعام، یہ آیت نمبر 91 پہ میں لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ۔ یہ حوالہ عام دوستوں کے سامنے ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہودیوں کا عالم آ پہنچا، مالک ابن السیف اس کا نام تھا، کوئی دنیا کا کام تھا، مکہ شریف میں آیا، پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بھئی مجھے پتہ بتاؤ، میں نے ملاقات کرنی ہے۔ مکہ والوں نے پتہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ پہنچا۔ آپ دروازے پہ آئے، آپ کون ہیں؟ کہ میں یہودیوں کا عالم ہوں، مالک ابن السیف، مکہ مکرمہ میں کسی کام سے آیا ہوں، آپ کے بارے میں پتہ چلا، ملاقات کرنے آیا ہوں، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہودیوں کا عالم کہنے لگا میں تو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، آج تک اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، آپ بھی تو بشر ہیں، آپ پر قرآن کیسے نازل ہو رہا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ ابھی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا، اللہ کی طرف سے جواب لے کر جبریل نازل ہو گیا، یہ آیت اتر آئی۔ اللہ فرماتے وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ یہ حوالہ دیکھیے، ان یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جب یہ یہودی کہنے لگے اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے فرمایا کل اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ۔ یہودیوں کا عالم یہ بتا کسی بشر پر اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر تھے، ان پر تورات کس نے نازل کی تھی؟ اگر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام بشر پر تورات نازل کر سکتا ہوں تو آمنہ کے لال بشر پر قرآن بھی نازل کر سکتا ہوں۔ میں چلا جاؤں، آپ کے گاؤں کا کوئی پنڈ کا بندہ کہے مولوی صاحب آیا تھا، بڑے حوالے دکھاتا تھا، یہ حوالہ کیوں نظر نہیں آیا؟ وہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ 15واں پارہ، یہ 6واں پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ، یہ میرے سامنے قرآن پاک رب العالمین کی لا ریب کتاب، یہ میں نے سورت المائدہ کھولی ہوئی ہے، آیت کا نمبر 15۔ فرمایا قد جاءکم
جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ ہاں ملک صاحب نور آ نہیں گیا، راجہ صاحب نور آ گیا۔ بھائی جان ہم مانتے ہیں قرآن کا انکار کون کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس نور آیا ہے۔ نور کا معنی روشنی، چاند کی بھی روشنی ہے، سورج کی بھی روشنی ہے، ستاروں کی بھی روشنی ہے، یہ لائٹیں جل رہی ہیں ان کی بھی روشنی ہے۔ اللہ کون سی روشنی ہمارے پاس آئی ہے، کون سا نور ہمارے پاس آیا ہے؟ اللہ نے آگے خود سمجھا دیا، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ یہ واو تفسیریہ ہے، پچھلی بات کو سمجھانے والی واو۔ یہ کتاب قرآن پاک تمہارے پاس نور اور روشنی بن کر آیا ہے۔ چھوڑو، اگر کسی کی تسلی نہ ہو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت التغابن، یہ میں نے 28واں پارہ کھولا ہوا ہے قرآن پاک، سورت التغابن آیت نمبر 7 حوالہ دیکھیے۔ فرمایا فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ ایک، ورسول ہی، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، اور نمبر 3 والنور الذی انزلنا، اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو نور میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن نور ہے، آمنہ کا لال سراج منیر ہے۔ اس قرآن کے نور کو پوری دنیا میں پھیلانے والا چراغ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ آئیے سبق پر، فرمایا تم نے چادر کی نسبت کرنا شروع کر دی، آمنہ کے لال نے چادر اٹھا لی ہوگی، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے، کتنی عظمت والا پیغمبر اللہ نے تمہیں عطا کر دیا۔ اور پیغمبر ہیں کون؟ رسولا من انفسہم، ہے تمہاری جنس میں سے انسان، لیکن عام انسان نہیں، عام جیسی شان والا انسان نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دل کی تختے پہ میرے لفظ لکھیے، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا معمولی بشر سمجھے، ہم ایسے بندے کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ آمنہ کے لال بشر لیکن آسن بشر، آپ بشر لیکن اجمل بشر، آپ بشر لیکن اعظم بشر، آپ بشر لیکن آسن بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان والا بشر اللہ نے نہ پیدا کیا نہ قیامت تک کرے گا۔ سبق آ گیا، اب خیال، میرا معبود صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کر رہا ہے۔ اب میں سبق شروع کر رہا ہوں، دل کے دروازے کھولنا۔ کون سے 4 کام کر رہا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے۔ آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں، غور کریں۔ ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں آئی، وہ پہلے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ ناراض نہیں ہونا، آپ میرے بھائی ہیں بڑے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، میں چاہتا ہوں میں کچھ دے کر جاؤں آپ کو۔ 35 سال نہیں بھولانے، 35 سال عمر مبارک تھی۔ مکہ مکرمہ میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، حلال کے پیسوں کے ساتھ مکہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ شریف تعمیر کیا، پیسے کم ہو گئے،
काबे शरीफ के कमरे को छोटा कर दिया। बेटा देखना मेरी तरफ, मेहरबानी। झगड़ा खड़ा हो गया। हजर अस्वद को बैतुल्ला शरीफ के कोने में कौन नस्ब करे, तलवारें नियाम से निकल आई। हर कबीला ये चाहता था ये सादत मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मक्का मुकर्रमा में एक बूढ़ा बंदा था अबू उमैया। क्या कर रहे हो, तुम्हें एहसास नहीं है? अबू उमैया कहने लगा, एक दफा कत्ल गारत शुरू हो गई, नस्लों तक ये कत्ल गारत खत्म नहीं होगी। तलवारें नियाम में डालो। क्यों दुश्मन बने हुए अपनी नस्लों के? मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, सारे इख्तिलाम करने वाले घरों को चले जाओ, सुबह सवेरे मक्का हरम शरीफ में आना। तुम्हारे यहाँ पहुंचने के बाद जो बंदा सबसे पहले आए उसी से फैसला करवा लो। बड़ा अच्छा मशवरा है जी। तलवारें नियाम में डाल दी, चले गए। सुबह तमाम कबीलों के बंदे हरम शरीफ में इकट्ठे हुए, इंतजार कर रहे हैं कौन पहले आए उसे फैसला करवाएं। तब पता चला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। सारे कहने लगे, सादिक जान नमीन, मक्का मुकर्रमा का सबसे बड़ा सच्चा बंदा पहुंचा, सबसे बड़ा अमानतदार बंदा पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, आप हमारा फैसला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालिस बनने के बाद चादर मुबारक नीचे बिछाई, हजर अस्वद को ऊपर रखा। दाना दोस्त ने आप मेरा जुमला और से सुने, फैसला उससे करवाया जाता है जो अक्लमंद हो। तुसी पंजाबी कहते हो झल्ला, बेवकूफ़ से कौन फैसले करवाता है? मेरी उंगलियों को देखना सारे दोस्त, याद कीजिएगा सबक। सादिक भी मान लिया, अमानतदार भी मान लिया, आपको सालिस मान कर सबसे बड़ा कलमंद भी मान लिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद चादर के दरमियान में रखने के बाद हर कबीले के सरदार को बुला लिया, मेरी चादर को पकड़ो। तमाम सरदारों ने चादर को पकड़ लिया, चादर उठाओ। चादर उठाई गई, यहाँ हजर अस्वद नस्ब करना था उस जगह तक चादर पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तमाम सरदार मुझे वकील मान लो। इसका क्या मतलब? मुझे कोई काम था, मैंने दोस्त को भेजा, आप जाएं जिरगे में बात करें मेरी तरफ से, ये फैसला होना है। मेरे भाई आप जाएं, आप बात करें। मैंने जिसको वकील बना कर भेजा वो बात करेगा, मेरी बात समझी जाएगी, वो काम करेगा, मेरा काम समझा जाएगा। आपने फरमाया मुझे वकील बना लो, जो काम मैं करूँगा तुम सबका समझा जाएगा। सब ने कहा आप हमारे वकील हैं। वकील बनने के बाद आपने हजर अस्वद को चादर मुबारक से उठाकर उस मकाम पर नस्ब कर दिया। सच्चा भी मान लिया, अमानतदार भी मान लिया, सालिस मान कर अक्लमंद भी मान लिया, आप पर एतमाद करके वकील भी मान लिया। उस वक्त आपकी उम्र 35 साल थी। बेटा बैठ जाओ, दरवाजे में खड़े न हो, मेरी तवज्जो खराब होती है, मेहरबानी करो, मेरी तरफ देखें। 5 साल और गुजरे, जब आपकी उम्र 40 साल हुई, अब कुरान पाक का हवाला ये मेरे सामने 23वां पारा, सूरत का नाम सूरत स्वाद। फरमाया वकालल काफिरूना हाजा साहिरुन कज़्ज़ाब। ये मैंने सूरत साद खोली हुई है, आयत नंबर 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कहने लगे माज़अल्लाह, आमना का लाल जादूगर है, माज़अल्लाह
بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ 5 سال میں کیا تبدیلی آ گئی؟ 14واں پارہ، قیامت کے دن میرے گواہ بننا، میں نے گواہی کے لیے آپ کو بلایا، آپ دوستوں نے میرا گواہ بننا ہے۔ میں قرآن ٹھپ کے واز نہیں کیتا، میں قرآن کھول کے واز کیتا آئی۔ اور حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرما دے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ میں ٹھپے ہویا نہیں، میں کھولے ہویا ہے۔ یہی تو ہمارے کابرین کا ورثہ ہے۔ ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ جے کر کھول قرآن سنائیے، سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں۔ جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ عجیب بات، یہ میرے سامنے 14واں پارہ پہلا صفحہ آیت نمبر 6 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 35 سال کی عمر تک سب سے بڑا کلمہ ماننے والے، آپ سے فیصلہ کرانے والے 5 سال اور گزرے، 40 سال کی عمر ہوئی تو کہنے لگے آمنہ کے لال کا دعویٰ یہ ہے مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انک لمجنون، معاذ اللہ تو دیوانہ ہے۔ بیٹا مہربانی کرو میری طرف دیکھیں، میں بہت بڑا سبق آپ کو سنا کے جا رہا ہوں، میرے ہاتھوں کو دیکھیے گا۔ 35 سال تک سچا امانت دار عقل مند، آپ پر اعتماد کر کے وکیل بنانے والے 5 سال اور گزرے، آپ کو معاذ اللہ جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں، دیوانہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اتنی بڑی مخالفت۔ یہ میرے سامنے نام پڑا، سورت کا نام سورت الانفال، فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ آیت نمبر 32۔ ابو جہل اپنی پارٹی کو لے کر، نضر ابن حارث اپنی جماعت کے بندے لے کر بیت اللہ شریف کے سامنے جا پہنچے، خلاف کعبہ کو پکڑ لیا، کہنے لگے اللہ آمنہ کلال سچا نبی ہے، ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ حوالہ ہے، جب سچے نبی کو نہیں مانتے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اللہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر۔ نہیں مانتے، اگر پتھروں کی بارش نازل نہیں کرتا اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دے، اللہ ہمیں پتھروں کی بارش کے نیچے تباہ و برباد ہونا منظور ہے، دردناک عذاب ہمیں قبول ہے، سچے نبی کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صبر صبر، ان کی بد دعا تو سن لی ہے، میں اللہ کا جواب بھی ضرور سننا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ کاش آپ سریکی جانتے ہوتے۔ میں جملہ سنا دیتا ہوں، آپ غور کریں، آپ کی اور ہماری زبان میں فرق ہے، لطف تو آتا ہے۔ میں سریکی کا پہلے جملہ سناتا ہوں، میں راجہ صاحب سنان لگا، جملہ سنو۔ دروازہ کھٹکا، میں دروازہ کھولیا،
اے تے میرا دشمن آیا کھلوتا ہے دروازے اتے. کینے آئے ہو؟ تانوں پتہ نہیں تاری ساری دشمنی ہے؟ کیوں میرے دروازے تے آئے ہو؟ دشمن نے ہاتھ بن لین مولوی صاحب میں نو معاف کر دے ہو، میں بڑیاں تورے نال زیادتیاں کیتیاں، ظلم کیتے، تورے دروازے تے میں ٹر کے آ گیا. ہن دشمن نو معاف کرن واسطے میرا دل تا نہیں کردا، ساریاں ظلم تے زیادتیاں میں نو یاد آ رہی ہیں. میں حیران ہو گیا. نال ایک میرا دوست بھی کھلوتا آئی. یہ بولی سمجھ آ رہی ہے؟ میں پوچھے بھائی جان تسی کس طرح آئے ہو، تسی کیوں آئے ہو؟ دوست میں نو کہنے لگا مولوی صاحب میں نال ٹر کے آیا، میں نال چل کے آیا، میں نو سفارشی بنا کے لے آیا ہے، معافی جو منگدا بھی ہے اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے ہو. ساری سرکی دا محاورہ وے. میں دوست نو کہنے لگا معاف کرن واسطے دل تا نہیں کردا، دشمن نو میں نو سارے ظلم یاد آ رہے ہیں، لیکن دشمن نو معاف کردا پیا میرا دوست تیرا منہ ہے. پتنی گل ہی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ کا چہرہ ہے، یہ تہاڈا منہ ہے، چلو تہاڈے منہ نو ویکھ کے معاف کردا پیاں. اگر ایک گل سمجھ آئیے تو اگلی گل ہور نال سنیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. یہ حوالے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں پتھراں دی بارش مانگ رہے ہیں، میں اللہ دے تے چھوڑا ہا، دردناک عذاب تورے دشمن مانگ رہے ہیں، میں اللہ عذاب نازل تا کر چھوڑا ہا، لیکن تورے دشمنوں دے پتھراں دی بارش نازل نہ کردا، تورے دشمنوں نو دردناک عذاب نہ دیندا. وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے محبوب تہاڈا منہ ہے. پتہ نہیں یہ محاورہ ہی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آپ جو سامنے ہیں، جہاں آپ کا بسیرا رہے گا دور اندھیرا رہے گا، رحمت کا ڈیرا رہے گا. خیال کرے سبق آ گیا ہے. کدے سوچیا نے گھر بہ کے 35 سال دی عمر تک صادق امین عقل مند وکیل بنا کے دماغ کرن والے تے 5 سال ہور گزرے 40 سال دی عمر وچ آپ دے رستے تے کنڈے کیوں وچھان لگ گئے، آپ نو پتھراں دا نشانہ کیوں بنان لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنی دشمنی خون دے پیاسے کیوں بن گئے. قرآن پاک دے الفاظ نواں پارا سورۃ سورۃ الانفال فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. آیت نمبر 3. آپ دے دشمنوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو قید کر دیو، نمبر 2 قتل کر دیو، نمبر 3 مکہ شریف جو نکال دیو. رب العالمین دے محبوب نے متعلق 35 سال تک تعریفاں کرن والے تے 5 سال بعد اتنے بڑے دشمن دے مخالف کیوں بن گئے؟ اگر تسی سوال تے ہور کیتے تو میں جواب قرآن وچ بھی کھانا. تھکے بیٹھے ہو کہ پکے بیٹھے ہو؟ ان المیہ اے وے کہ میرا سفر ویکھو میاں والی تے تھکے ہوئے دو میرے حصے بھی چین. 7واں پارا بس دل دی کھڑکیاں کھولنیاں، دل دی تختیاں تے لفظ لکھنے. 7واں پارا سورۃ سورۃ الانعام. اے میرے سامنے آیت نمبر 34 کھلی ہوئی ہے. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. میں انگلی رکھی ہوئے زیارت کرو سارے دوست. اللہ فرمانا ہے میں اچھی طرح جاننا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے دشمن جیڑیاں گلاں کر دے پین معاذ اللہ تسی دیوانے ہو، معاذ اللہ تساں جھوٹے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن
इन्ना गल्लां नाल तुहाडा दिल परेशान होंदा पिया है, गमगीन हो रहे हो, तसल्ली रखो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़इन्नहुम ला युकज़िबूनक, इन्ना दुश्मना दा तुहाडी जात नाल कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह मेरी जात नाल झगड़ा नहीं। मेरे कत्ल दे मनसूबे क्यों बढ़ा रहे हैं, मैनू मक्का शरीफ जो कढ़ना क्यों चाहते ना, मैनू कैद क्यों करना चाहते ना, मेरे रस्ते ते कंडे क्यों बिछा रहे हैं। अल्लाह फरमांदे लाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, इन्हां मक्के वाले लोगां दा आप दी जात नाल इख्तिलाफ नहीं, मैं अल्लाह दे कुरान दी आयात नाल इख्तिलाफ है। 35 साल दी उम्र तक तुहाडे ते कुरान नाज़िल नहीं होया, तुहानू सच्चा ते अमानतदार समझदे हन, अकलमंद मनदे हन, आपनू वकील बनाते हैं, ते 5 साल बाद 40 साल उम्र होइए कुरान पाक नाज़िल होना शुरू होया, तुसा कुरान सुनाना शुरू किया। आप दे रस्ते ते फुल बिछावन वाले खून दे प्यासे बन गए। बंदा तसल्ली चाहता होवे तो एक हवाला ही काफ़ी है। मैं होर हवाला पेश करदा। 11वां पारा, सावन का मौसम होवे ते मूसलाधार बारिश बरसती पई होवे ते बर्तन उल्टा च रखो ना, एक कतरे भी नहीं आना, ते बर्तन सीधा होवे ते हल्की फुल्की बारिश होवे जरूर रहमत का कतरा आ जाता है। ते हज़रत सुल्तान आरिफीन बाऊ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, फरमाने तस्बीह फिरी ते दिल नहीं फिरिया, तस्बीह फिरी हु तस्बीह फिरी ते दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़िया ते अदब नहीं सिखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ, चिल्ले कटे ते कुछ नहीं खटिया, की लेना चिल्लिया पढ़ के हूँ, जाग बिना दुध जमदे नहीं बाहू, तोने लाल होवे ना कढ़ कढ़ के हूँ। दिल नू फेरना है, दिल नू सीधा रखना कुरान वाले पासे। 11वां पारा सूरत दा ना सूरत यूनुस, मेरे सामने सूरत यूनुस खुली हुई है। अल्लाह फरमादे वइदा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना ईत बिकुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल हो। आयत नंबर 15, जिस वेले मक्के वाले लोगों के सामने साड़ी साफ साफ आयात पढ़िया जांदियां ना, आयात सुन के कहंदे ए कुरान नहीं कोई होर कुरान लिया, यो कुरान सुनाना है ताऊ बदिल हो, इस विच कोई तब्दीली चकार। ऐलान करो मेरे मिठे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, और कुरान ले आवना तो बाप दा मामला है, मैं आमना दलाल दा इस कुरान पाक दे अंदर भी तब्दीली ना कर सकदा। मसला केरा समझ आया, आम दे दुश्मना दा आप दी जात नाल कोई इख्तिलाफ नहीं, अल्लाह दे कुरान दी आयात नाल इख्तिलाफ आई। होर हवाला सुनो, ये झूठियां गल्लां नहीं, झूठे किस्से ते झूठी कहानियां नहीं, कुरान दी सदाकत है। 24 पारा सूरत दा नाम सूरत हामीम सजदा, काश तुसा नोट कर दे ते माना वेखदे घरां च। सूरत दा नाम सूरत हामीम सजदा, ये मेरे सामने 24 पारा खुला होया है ते आयत नंबर 4, फ़अरद अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन, अक्सर लोगों ने मुंह मोड़ लिया, कुरान सुनना ही नहीं चाहते। बस ना ना, यह सूरत
فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ آیت نمبر 26۔ آمنہ دلال دے دشمن کہنے لگے اس قرآن نو سنو نہیں، اللہ دا معموم سناوے تا شور مچا دیو تاں تسا غالب آ سکدے ہو۔ خلاصہ کے سمجھ آیا دشمنہ دا آپ دی ذات نال کوئی اختلاف نہیں، اللہ دے قرآن دی آیات نال اختلاف آئی۔ آپ دی ذات نال جھگڑا ہوندا 35 سال دی عمر وچ صادق تے امین نہ کھینا، آپ نو وکیل نہ بناوے نا، آپ نو عقل مند سمجھ کے فیصلے نہ کراوے نا، ذات نال اختلاف کوئی نہیں، اللہ دے قرآن دی آیات نال اختلاف آئی۔ اور میں پہلا سوال کرن لگا، جیرے دوست تے بزرگ نے جاندار جواب دیتا نا میں اس واسطے دعا کر سا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن جواب جاندار سننا چاہنا، بے ذوق جواب نہ مہربانی کرے، مسجد گونج جاوے، قرآن دی تائید سننا چاہنا دوستان دی زبانی چوں تو اڈی آواز مسجد تو باہر جانی چاہیے۔ آمنہ دے لال دے دشمنہ دا آپ سے سلم دی ذات نال اختلاف آئی یا قرآن دی آیات نال؟ قرآن دی نہیں ڈھلا نہیں ایسا نہیں، قرآن دی اے میری اپنی گل ہے یا قرآن دے حوالے دے؟ اگلی گل سنو، راجہ صاحب میں قرآن تو پوچھے کیڑی آیات نال اختلاف آئی؟ نماز والی آیات، روزے والی آیات نال اختلاف آئی، حج تے صدقے خیرات والی آیات نال اختلاف آئی، حج تے عمرے والی آیات نال اختلاف آئی۔ اے بھی تا قرآن دس، اے میرے سامنے 15واں پارا سورت دنا سورت بنی اسرائیل، ہر گل قرآن نال کرا تا لطف نہ آوے، سورت دنا سورت بنی اسرائیل 15واں پارا میرے سامنے، قرآن پاک تو میں نو دس کیری آیات نال اختلاف آئی آمنے دشمنہ دا؟ اللہ فرما دے کائنات والے ہو، آیت نمبر 46 سورت بنی اسرائیل 15واں پارا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ نماز تے روزے تے حج تے عمرے والی آیات نال اختلاف نہیں، جس ویلے میرے محبوب تسا ذکر کر دیو قرآن پاک وچ اپنے پروردگار دا آیتاں پڑھ کے ذکر کر دیو، کیڑا ذکر؟ وحدہ۔ کون ساتھی کیسی اچھا وحدہ، میں اس واسطے دعا کراں، کیڑا ذکر؟ نہیں وحدہ اچھا سننا چاہنا جا کے، کیڑا ذکر؟ فرشتے نوٹ کر دے بہن میرا سوال تے تو ادا جواب، اللہ نجات دا ذریعہ انشاءاللہ بنا دے سی قرآن مننا لے ہو۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جس ویلے تسا توحید دا ذکر کر دے ہو آیات پڑھ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تواڈے دشمن باقی کسی آیت نال اختلاف نہیں، توحید والی آیات نال اختلاف ہے، توحید والا ذکر سن کے نفرت کر دے ہوئے نس جانے نا، حاجت روا وحدہ جاگو تھا، لیکن کون ساتھی میرا ساتھ دے گا؟ میں اس وقت سے اللہ تو رحمت دی دعا کرا، حاجت روا وحدہ نہیں وحدہ اچھا سناونا ہے، ہاتھ اچھے کر کے، مشکل گشا جاگ کے دعوتا تے عالم الغیب، ہر جگہ حاضر نادر منت بنوتی نظر نیاز تے غیبانہ پکارا سنن والا، وعدہ اے سورت بنی اسرائیل آئی میرے سامنے 24 سپارہ تے سورت دنا سورت الزمر، اے 24 سپارہ میں کھولا ہوئے ہے، آیت نمبر 45 فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ قرآن ہے، ایک کھولا ہوئے ہے حوالہ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ،
جس ویلے اللہ کریم دی وحدت دا ذکر ہوئے توحید والا ذکر ہوئے اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ جڑے آخرت نو نہیں مندے توحید والا ذکر سن کے انہاں دے دل سکڑ جاندے ن تانوں کہ توحید دا ہیضہ ہو گیا ہے ہر وقت توحید توحید تے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ توحید والا ذکر سن کے دل انہاں دے سکڑ جاندے تے اس تو علاوہ اگر کسے پیر فقیر دی تعریف ہوئے اذا ہم یستبشرون فوراً خوش ہومن لگ جاندے اور حوالہ لیکن سبق یاد ہو گیا ہے میں سبق سننا چاہتا اللہ اے میرے دوستوں دے جواب فرشتہ تو نوٹ کرا تے نجات دا ذریعہ بنا میری دعا ہے دشمنہ دا آمنہ دلال دی ذات نال جھگڑا ہائی میری بولی نہیں سمجھ آ رہی اور اچھی آواز نال جواب مہربانی کرو نا دشمنہ دا آمنہ دلال دی ذات نال جھگڑا ہائی ذات نال نا اللہ دے قرآن دی اللہ دے قرآن دی آیات تے کیڑی آیات نال نماز والی آیات انہا للہ جھگڑا جو ہے روزے والی آیات نال حج تے صدقہ خیر نا توحید والی آیات توحید والی آیات پن اور حوالہ بھی کھاما پکے بیٹھے ہو کہ بھوک لگی ہے کھانا ہی تیار ہے 17واں پارہ سورت دنا سورت الحج سورت دنا سورت الحج فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یہ حوالے میں انگلی رکھی ہوئے آیت نمبر 72 جس میں ساریاں صاف آیتاں پڑھیاں جاندیاں میرے محبوب جرے منکرین ہی نا مخالفین ہی نا آیات سن کے انہاں دے چہرے کالے سیاہ ہو جاندے نا متھے تے وٹ آ جاندے متھے تے پل آ جاندے چہرے کالے ہو جاندے قرآن دی آیتاں سن کے یکادون یسون بالذین یتلون علیہم آیاتنا تے ہو سکدا ہے آیتاں پڑھن والا تے حملہ نہ کر دیویں پنڈالے تانوں کیڑی قدر شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دی گردن تے پشاور دی سرزمین بھی اس طرح چلائے گئے سارے پیر و مرشد سید نہیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تے 14 قاتلانہ حملے کیتے گئے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ پنج پیر والا دا منہ کالا کر کے کھوتے دے سوار کرا کے سوابی دے بازاراں دے اندر پھرایا گیا سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ رہتے کھڑپا پنڈی گھیب وچ اتنی پتھروں دی بارش ہوئی بے ہوش ہو کے قاضی صاحب خون نال جسم رنگین تھلے گر گئے غلطی کیڑی ہے قصور کے رہائی رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تانوں کیڑی قدر مفتی نوجوانوں کیڑی قدر مفتی مسئلہ توحید مل گیا ہے جلتا ہے جن کا خون چراہوں میں رات بھر جلتا ہے جن کا خون چراہوں میں رات بھر ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا آیتاں سن کے چہرے بھی کالے سیاہ ہو جاندے نا تے حملہ کرن واسطے بھی تیار ہو جاندے اللہ کیڑی آیات نماز والی آیات سن کے روزے تے حج والی آیات سن کے اللہ نے وہ آیت بھی نال بیان کر چھڈیے جڑی آیتاں سن کے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے ہیں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ اے آیت یا ایھا الناس لوگوں مثال بیان کی دی جائے نال علی آیت
مثال بیان کی دی جا رہی ہے، غور نال سنیے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولم یجتمعوا لہ. یہ حوالہ ہے. میں چلا جاواں کوئی پنڈ دا دوست سانو آکھے بھئی مولوی صاحب آیا ہی تے بتاں والی آیتاں پڑھدا رہی ہے. پتہ نہیں میری بولی سمجھ آئیے کہ نہیں. مولوی صاحب تو بتوں والی آیتیں پڑھتا تھا. اللہ کریم فرماندا ہے ان الذین دا معنی بت نہیں ہوندا. اسی پڑھتے ہیں نا الحمد شریف وچ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھے رستے دے چلا. صراط الذین راستہ ان بتوں کا، چپ کر گئے ہو، راستہ ان بتوں کا. مولوی صاحب ڈنڈی نہ مارو، راستہ ان لوگوں کا. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا. الذین دا معنی لوگ. ایو الذین اس مقام تے بھی آیا ہوئے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہ لوگاں نو تسی بلا رہے ہو. تو انہوں حوالہ ہی کھاواں قرآن دا. 27 پارا سورت النجم. اے میرے سامنے 27 پارا کھلا ہوئے سورت النجم آیت نمبر 19 سے 20. افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. آیت نمبر 19 تے بھی بابے لات دا دربار، بابے منات دا دربار، عزا فقیرنی دا دربار. یہ 3 دربار بڑے بڑے جنہ دا اللہ نے قرآن جنا لیا ہے. اچھا او مکے والے جڑے لوگ ہیں مخالف انہاں دے تا 3 دربار ہیں بڑے تے پاکستان والاں دے چپ کر بیٹھے ہو. گان مین تو باہر بابے لات بابا منات عزا فقیرنی جنہ ہستیاں نو تساں بلا رہے ہو لن یخلقوا ذبابا ولم یجتمعوا لہ. وہ سارے کٹھے بھی ہو جاویں ایک حقیر مکھی بھی بنان دی طاقت نہیں رکھ دے. اگلی گل سنو، مکھی نو ویکھو نہ بیٹھی ہوئے انج کر دی راندی ہے. مکھی بیٹھی ہوئے نا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، مکھی بیٹھی ہو انج کر دیے. شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سارے دادا استاد اللہ نے مکھی دی اکھاں اتے پردہ نہیں بنایا. باقی جتنے جاندار اللہ نے اکھاں تے پردہ بنایا، مکھی دی اکھیاں تے اللہ پردہ نہیں بنایا. یہ اکھاں دی حفاظت کر دی راندی ہے. آنکھ دے اندر کوئی شے نہ چلی جاوے. مکھی دا وجود مکمل نہیں، نامکمل ہے جو اللہ نے اکھاں تے پردہ نہیں بنایا. اللہ مسئلہ سمجھا چھوڑے جنہ ہستیاں نو تساں بلا رہے ہو او تا ادھوری تے نامکمل مکھی نہیں بنا سکدے. تانوں مکمل پتر کس طرح دے سکدے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. مکھی بنانا تا بات دی گل ہے. اگر کوئی مکھی ذرا انہاں تو کھو کے لے جاوے مکھی تو چھڑان دی طاقت ہی نہیں رکھ دے. یہ مکھی بنا نہیں سکدے، مکھی تو ذرا چھڑا نہیں سکدے. ضعف الطالب انہاں دے اگے ہاتھ پھیلاون والا کمزور ہے. جاگو جاگو، تانوں ایک تحفہ پیش کراں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے جیڑا بندہ قرآن دا ایک مقام سمجھ، آمنہ دلال فرمایا ہے جیڑا بندہ قرآن دا ایک مقام سمجھ لوے اللہ انہوں 1000 رکعت نوافل دا ثواب عطا کر دے. مقام سمجھ رہے 1000 رکعت نوافل واسطے منتظر روے. سوف طالب جرے مکھی بنا نہیں سکدے، مکھی تو ذرا چھڑا نہیں سکدے، انہاں تو منگن والا کمزور ہے.
واہ میرا اللہ دربار تے گیا کھلوتا ہے چودھری صاحب ایک کمزور تا نہیں ملک صاحب ایک کمزور تا نہیں بادشاہ گیا کھلوتا ہے دربار دے ایک کمزور تا نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آیت سمجھائیے ضعفت طالب جڑے مکھی بڑھا نہیں سکدے مکھی دوسرا چھڑا نہیں سکدے انہاں تو منگن والا عقل دا کمزورے سیانا نہیں ان کاش تساں سریکی سمجھ دے ہوں دے میں سریکی دا شعر سنا من لگا پیر پیغمبر اللہ پیر پیغمبر تیرے مگتے تے چانو سورج بھکیاری رباں جسنو ادھی دیویں جسنو چاویں ساری آپ نہ دے ڈیوے بالن تے ہتھاں نال بہاری پوکھر آپ نہ دے ڈیوے بالن تے ہتھاں نال بہاری پھر انہاں تو پتر منگ دے مت جناں دی ماری بن نہیں سکتی انہاں کولوں مکھی ایک بیچاری اعلان قرآن دا صاف ہویا تو گیا ہے قرآن بھی ساری انہاں تو منگڑ والا عقل دا کمزور ہے جنہ تو منگ رہے ہو طاقت بھی کمزوری نا آپ دے دشمنہ دا آپ دی ذات نال اختلاف نہیں قرآن دی نہیں سبق یاد کرو تا قرآن دی اچھا باہر نے دوسوی قرآن دی انا للہ نماز علی آیات نال اختلاف آئی روزے علی حج والی زکاة والی نا توحید والی آیات نال اے آیات جنہی میں تو انہوں سنائیے اللہ فرما دے چادر دی نسبت کرن والے ہو سبق بھول گیا ہے چادر آمنہ دے لال نے اٹھا کے گھر بھیج چھوڑی ہونی ہے تو انہوں تا شکر کرنا چاہیے دے اللہ نے کتنی عظمت والا پیغمبر تو انہوں عطا کیتا ہے تے چار کم میرا پیغمبر کر دے یتلو علیہم آیات ہی یہ حوالہ سامنے ہے میرا پیغمبر پہلے نمبر تے آیات دی تلاوت کر دے کوئی راضی ہوئے یا ناراض میرے آمنہ دلال نے کدے بھی قرآن دی آیتوں دی تلاوت سنانا نہیں چھوڑی جھگڑا ہے بھی سے نال اور ایک چیز میں سنا چھوڑی ہے تے ترے باقی رہ گئیاں تے ایک گل بھی سنو جس ویلے سارا سامان تقسیم ہوئے چادر تھلے پئی آئی جاگو تاں چادر سامان دے تھلے پئی جھگڑا ختم میرا عقیدہ میرے اکابرین دا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک سارے انساناں دا علم جمع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ ساری کائنات دی مخلوق دے علم نہیں کر سکدا ساری مخلوقات وچوں سب تو بڑا آپ دا عالم ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق اے میرے سامنے ویواں پارا چادر تھلے پئی آئی جاگ دے بیٹھے ہو ویواں پارا پہلا صفحہ سورۃ النمل فرمایا کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آیت نمبر 65 ہے میرے سامنے اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں فرشتے بھی مخلوق انسان بھی مخلوق جنات بھی مخلوق عالم الغیب نہیں عالم الغیب ہے تو الا اللہ چلے سی اللہ اس رحمت نال مالا مال کر عالم الغیب صرف کون ہے محبت نال مسجد تو باہر آواز جاوے عالم الغیب صرف کون ہے یہ میرا فیصلہ ہے میرا فیصلہ ہے اللہ دا قرآن دس
موت تو بعد جنہوں غسل دیتا سے کفن پوائے جنازہ پڑے قبرستان دفن کر کے آوے قبر والے مردے بھی غیب جاننے نہیں. اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. قبر والے مردوں تا اپنے متعلق بھی پتہ نہیں سانو زندہ کر کے ویلے قبر جو اٹھایا جاسی. سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماؤں دیان موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی پتہ نہیں. کوئی زندہ عالم الغیب نہیں, کوئی مردہ عالم الغیب نہیں. عالم الغیب صرف کون ہے؟ چادر تھلے پئی آئی. ایک گل میں بیان کر چھوڑی یتلو علیہم آیات ہی باقی ادھار رہ گئیاں, زندگی باقی, ملاقات باقی. ربنا تقبل منا ان جتنے توڑے سارے متعلقین بیمارین گھراں وچن ہسپتالاں وچن اللہ سارا نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے.